अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान खता और निस्यान से मुरक्कब है। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती, किसी किस्म के गुनाह का सुतूर नहीं हो सकता। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सिवा कोई इंसान मासूम नहीं। गलतियां, चूक, गुनाह हर एक से हो सकते हैं और हो जाते हैं। गुनाह हो जाना हैरत अंगेज नहीं, लेकिन गुनाहों पर इकरार और गुनाहों पर अड़े रहना हैरत अंगेज भी है और बहुत बड़ी मासियत भी। इंसान से जो ही कोई गुनाह हो, हर जान बूझे या गफलत और लापरवाही से उस पर लाजिम है कि फौरन नाबी हो, तौबा और इस्तिगफार करे और उस गुनाह का इर्तिकाब न करने का अहद करे। अनस قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے اچھے خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سورہ تحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ سے خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بندہ کوئی گناہ کر لے پھر اس کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور کسی بھی بندے کے لیے بہت ہی سعادت اور نیک بات یہ کہ اس کے نامۂ اعمال میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار ہو۔ محترم حضرات، توبہ کے بعد پھر وہی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا چاہیے، بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ توبہ کرتی ہوں پھر گناہ کر بیٹھی ہوں اور بھلا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ایسا سوچنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جب توبہ کی جائے، ہر توبہ کی جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ نفس کے بہکاوے میں آ کر پھر گناہ ہو جائے تو چپ نہ بیٹھے، پھر توبہ کرے، اور جب جب ایسا ہو تب تب توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ گناہوں کو بخش دے گا، بار بار بخشے گا۔ ہاں، گناہوں کی مقدار آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہو جائے اور خوش بھی ہوگا کہ میرا بندہ میری بخشش اور مغفرت کا امیدوار ہے اور جانتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں، میں ہی گناہوں کو بخشوں۔ عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سر من استغفر عن آدم فی اليوم 70 مرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے گناہوں پر اصرار نہیں کیا جس نے استغفار کر لیا اگر چند دن میں 70 مرتبہ ایسا ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں ہر دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کریں، اور ہم جیسے گنہگار خطاؤں میں غلط معصیت میں ڈوبے ہوئے توبہ کی بات بھی نہ سوچیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت و مغفرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، مگر ہم ہی اللہ کی رحمت و مغفرت سے دامن بھرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ حدیث میں تو جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر توبہ و استغفار کرے تو دھبا صاف ہو جاتا ہے اور دل چمکنے لگتا ہے، لیکن اگر توبہ و استغفار نہ کرے اور گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو دھبا بھی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھے کہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور ڈر ہے کہ پہاڑ اس پر گر نہ پڑے، اور کافر اور فاسق گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، توبہ و استغفار دنیا کے غموں کا علاج اور کشائش رشتہ سبب ہے، اس سے دین بھی بنتا ہے اور دنیا بھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور ہر غم سے خوشحالی پیدا کرے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلائے، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رکھے اور صدقے دل سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی شرط میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔